اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی اما ترینی ما یعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم القادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي ويقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے، حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ پھر جو ہی کی سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کی اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا ہے؟ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ معزز دوستو، سورہ مومنین کی یہ چند آیات تھیں، اور اس کے پہلے سورہ مومنون کی شروع کی 22 آیات میں درس دے چکا ہوں۔ اس میں سے 10 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے ہمارے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جو ان کی گن تھے، صفت تھی، وہ اس میں گنائی ہے شروع کے 10 آیات میں، اور پھر بعد کے 12 آیات میں اپنی شان بتائی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے وہاں یہی ترتیب رکھی تھی کہ جو آپ کو اس طرح سے دیکھنا چاہتا وہ کر کیا سکتا ہے، کتنا طاقتور ہے، یہ میں نے دکھایا تھا اس میں۔ آج سورہ مومنون کی یہ میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے، یہاں بھی ایک ہے قابل غور نقطہ ہم لوگوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کی دعا کرو کہ جس آپ کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں تو لائے تو میرے رب مجھے اسے ظالموں سے شامل نہ کیجیے۔ دیکھیے
یہ کس کو تلقین کی جا رہی ہے؟ اس کو جو معصوم تھا اور جس کی اگلی پچھلی خطائیں سب معاف تھیں، لیکن اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی اسے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو جائے اطمینان کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، مومن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہمیں کیا خوف ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ اتنا بھیانک عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مومن کو بھی اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہاں اب بات نبی کی آ گئی. اللہ تعالیٰ نبی سے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کہو اللہ تعالیٰ جس آپ کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میری موجودگی میں لائیں تو اس میں مجھے نہ شامل کیجیے. اب ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، ہمیں کتنا سوچنا رہنا چاہیے، کتنا چنتت رہنا چاہیے. آ جائے عذاب اللہ تعالیٰ کے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. آتا رہتا ہے. پہلے عذاب آتا تھا پورے علاقے پر، پوری قوم پر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو بھیجنے کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیا آخرت پر. مکمل عذاب آخرت پہ چھوڑ دیا. آج بھی چھوٹے روپ سے ادھر ادھر کہیں آپ دیکھتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ پلیٹ لسٹ کھسک گیا، پلیٹ کھسک گیا، اور زلزلہ یہاں اتنا ریئیکٹر تھا، اتنا تھا، یہ سب آتی رہتی. لیکن ایک بات یہ بھی دیکھ لیجیے، کبھی زلزلہ سے پہلے کسی بڑے بڑے ویگیانک نے نہیں کہا کہ زلزلہ یہاں آنے والا ہے. بارش کے لیے تو بہت زیادہ پیشگوئی ہوتی ہے، بارش ہوگی، یہ ہوگا، وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن کبھی زلزلہ کے بارے میں کوئی ہو جانے کے بعد تب بتاتے ہیں کہ اتنے ریئیکٹر کا تھا. آتا ہے زلزلہ، آج بھی آ جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ. اب وہاں اگر ہم وہاں ہیں اور ہمارے اعمال ہیں ایسے تو ہم اس میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اگر نہیں بھی اعمال ہیں تو اس وقت ہم بھی لپیٹ میں آئیں گے، لیکن آخرت میں ہمارا مسئلہ ان سے الگ رہے گا. اے نبی، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. یہ ایک اخلاقی درس ہے. ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، سماج میں بہت قسم کے لوگ ہیں. کوئی ذرا سی دیر میں الف ہو جاتا ہے، جھگڑے لڑائی پر اتر آتا ہے. ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اب ہم جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی ٹھوکر لگی، لڑائی ہو گئی. وہاں ہمیں یہ چاہے کہ ہم اس برائی کو اچھائی سے دفع کریں. ہاں بھیا ٹھیک ہے، ساری یا اور آپ کی کوئی غلطی، اس پر بھی کچھ طرح یہ محلے پڑوس میں کی بات آ رہی ہے، آپ اسے ترکی بترکی جواب نہ دینے بیٹھ جائیں. تم نے ایسا کیا تھا تو میں ایسا کر رہا ہوں، تم کون سے بڑے، ایسا نہیں. ہاں بھیا ٹھیک ہے، ایسا ہے. یہ ہے ادفاع باللتی ہی احسن. دفع کرو برائی کو بھلائی سے. برائی کے بدلے برائی لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ. اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. خون کی طرح گردش کر رہا ہے شیطان. خون کی طرح نہیں بلکہ نسوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے. ہمارے جسم میں شیطان خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، اسی لیے بہت آسانی سے ہم کو بہکا بھی لے جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے سے بچنا. آپ اللہ سے پناہ مانگیے. کوئی نہیں ہے جو بچا سکے. شیطان ہی سے نہیں، کسی بھی آفت سے، بلا سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا. ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آپ استعانت طلب کریں. اور شیطان کے بارے میں تو خاص طور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کا بہت مضبوط پناہ ہے. اور بلکہ میں تو اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے قریب آئیں. آ گئے پناہ چاہتا ہوں، نہیں آئے ہی نہ، میں اتنی بات کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید کی اب میں نیک عمل کروں گا. یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے؟ جس وقت آدمی بالکل جانکنی کے حال میں ہو جاتا ہے، جب اس کی زبان بند ہو جاتی، اب وہ کچھ بیان نہیں کر سکتا اپنے لوگوں سے، تب وہ سب دیکھ لیتا ہے، سارا منظر دیکھ لیتا ہے، نیک ہے تو بد ہے تو، کہ میں کس جگہ ہوں، کہاں جا رہا ہوں. ایسے موقع پر جو مومنین ہیں ان کو تو فرشتے پہنچتے ہی سلام کر کے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن بد لوگوں کو، اللہ کے نافرمان لوگوں کو جب اپنا انجام دکھائی دیتا ہے تب ان کو حسرت ہوئی، کاش. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار پھر لوٹا دی، اب نہیں کروں گا میں ایسا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بک رہا ہے صرف. یہ بات سے اس کو سمجھنا ہے اور بہت غور سے سمجھنا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، اس دنیا میں زندگی اس طرح سے گزاریں کہ جب موت آئے تو یہ پھر کہنا نہ پڑے، کیونکہ یہ پھر قبول نہیں ہوگا، یہ پھر موقع نہیں ملے گا. لہٰذا ہم پہلے سے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما بردار اور وفادار بندوں میں شامل کر لیں. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں پردہ. عربی میں پردہ کو برزخ کہتے ہیں. الگ الگ جگہ پہ الگ الگ حیثیت استعمال ہوا ہے. اب جو قبرستان ہے، مردے ہیں، وہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے.
اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. وہاں انسان فنا نہیں ہو جاتا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا ہو جاتے ہیں, مرے اور ختم. فنا نہیں ہو جاتا ہے. وہاں بھی وہ رہتا ہے, اس کی روح رہتی ہے. جسم سڑ گل جائے, جسم جل جائے, جسم مچھلیاں کھا لیں, ڈوب کے مریں, لیکن روح زندہ رہتی ہے. اور اسی روح پر وہ سارے معاملات پیش آتے ہیں جیسی جس کے عمل ہے. اپنے عمل کے حساب سے اس کی روح پر ویسے حالات پیش آتے ہیں. تو برزخی زندگی یہ اہم ہے. بلکہ برزخ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, خلیفہ ثالث. یہ جب قبرستان پہ جاتے تھے تو بہت روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ داڑھی سے بہہ نکلتا تھا آنسو. کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین, آپ جنت و جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے ہیں, یہ قبرستان پہ آ کے کیوں روتے ہیں؟ کوئی عزیز قریب آپ کے یہاں دفن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے, یہ اگر آسان ہو گئی تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا, یہ بگڑ گئی تو سب بگڑ جائے گا. تو یہ قبر کا حال ہے, برزخ کا حال یہ ہے. دوسری زندگی کے دن تک جو ہی قصور پھونک دیا گیا, ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا, اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. آج رشتے ہی تو سب کچھ ہیں. بہت ہی نیک ہیں ہم, بہت اچھے ہیں ہم, بذات خود نہ کسی کو ستاتے ہیں, نہ کسی کا کچھ حق مارتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ہمارے خاندان کا یا ہمارے اپنے بھائی کوئی ایسا قریبی ہے وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ بڑھ چڑھ کے لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے, فتنے کھڑا کرتا ہے. ہم اپنا خود نہیں کرتے, اس کے لیے اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. ارے بھائی اپنے گھر کا ہے, وہ غیروں سے لڑ گیا, آپ غیروں کے مقابلے تو اس کو ہمیں حمایت کرنی ہی ہے. لیجیے صاحب, یہ رشتہ وہاں دکھائے جائیں گے سب, لیکن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. لہٰذا اس رشتے کو, اس رشتے کے جو رشتہ کا حق ہے اسی تک ہم محدود رکھیں. سب رشتوں سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کے نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ماں باپ کا حق بیٹے پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے آگے نہ چلیں, اس کے سامنے زور سے نہ بولیں. وہ کوئی بات ان سے کہہ چکا ہے پہلے بھی, آج پھر کہنے چلا ہے, تو نہ کوئی میں پہلے سن چکا, آپ بتا چکے ہیں, خاموشی سے سن لو, کندھے جھکا کے رہو. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کہے بیوی کو طلاق دے دو, طلاق دے دو, لیکن یہ الگ ایک بحث ہے, جس کو ہوگا تو پوچھ لے گا, بتا دوں گا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آئی وہاں اس کی حق نہیں رہے گی. آپ یہاں تیری بات نہیں مانیں گے, یہ اللہ کی نافرمانی میں تیری بات نہیں مانیں گے. بیوی کے اوپر شوہر کا بہت بڑا حق ہے, لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی بات آئی وہاں وہ بیوی شوہر کی بات نہیں مانے گی, نہ مانی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رشتے کی بات, جن رشتوں کے لیے ہم اپنے عاقبت کو خراب کرتے ہیں اس کی بات آئی ہے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. جو نیکی تولی جائے گی, اب آپ سمجھیں پلڑے کی بات ہے. الحمدللہ جب آپ کہتے ہیں تو پورا پلڑا بھر جاتا ہے. الحمدللہ کثرت سے کہا کیجیے, اور سوچ سمجھ کے کہیے. ایسا نہیں کہ بس ایک لفظ یاد کر لیا اور کہہ دیا. الحمدللہ سوچ سمجھ کے کہیے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے, اس کی ثنا بھی ہے, اس کے تمام جتنی تعریفات اس کی سب تعریف بھی ہے, اور ساتھ ساتھ بھی اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر گزار ہوں. شکر بھی ہے اس میں. آپ کی طبیعت خراب ہے, پوچھا کسی نے کیا حال ہے, الحمدللہ. ڈاکٹر سے بتائیے, آپ ڈاکٹر تو بتانا ہی بتانا ہے, مجھے یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. لیکن ہر کس سنا کے جیسے ملے, کیا حال ہے, ارے بہت طبیعت خراب ہے, وہ فلانا چیز, گھر کی کوئی مسئلہ, گھر میں یہ پریشانی ہے, معاشرتی پریشانی یہ ہے, کاروبار مند پڑا ہے. یہ سب چیزیں نہ کر کے جب بھی کوئی بات ہو تو کہ الحمدللہ, پلڑا بھر جائے گا. الحمدللہ کہا, پلڑا بھر گیا. جب لا الہ الا اللہ کا, تو زمین اور آسمان جو ہے نا, یہ گویا کہ آپ نے پاٹ دیا, اس کو بھر گیا. یہ سبحان اللہ کہا, ایسی چاروں چیزوں کے بارے میں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اب آپ نے اگر کثرت سے الحمدللہ کا استعمال کیا ہے اور باقی نیکیاں بھی کرتے, ایسا نہیں کہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہوں, ہم بیٹھ کے ورد کریں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. بیان ہے اس کا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے, معاف ہو جائیں گے. اور سمندر کی جھاگ کے برابر کون بندہ گناہ کرتا ہے, اور کرتا بھی ہے, لیکن حقوق نہیں معاف ہوں گے, کبائر نہیں معاف ہوں گے. یہ صغیرہ گناہوں کی بات کی گئی ہے. اب جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی, ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. آپ ذرا تصور کریں, آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو, لیکن میں نے کبھی کھوپڑی دیکھی ہے.
ایسا دانت باہر نکلے. اب جب کوئی گوشت ہی نہیں بدن منہ پہ تو کتنی بھیانک شکل بن جائے گی. وہاں یہی ہوگا. بڑے خوبصورت ہم ہیں, اپنے حسن پہ ناز ہے, ہم جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہیں تو یہ خوبصورتی وہاں کیا بن جائے گی کہ اگر یہاں کوئی دیکھ لے تو ڈر کے بھاگ جائے. یہاں اس قسم کا آدمی اگر سڑک پہ چلے, سڑک سونی ہو جائے گی, وہ شکل بنے گی. اس خوبصورت چہرے کا یہ حالت ہو جائے گی. تو ان کے جب یہ باہر نکلائیں گے, کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم جھٹلاتے تھے؟ اب یہاں ایک بات آپ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے زبانی انکار, ہم نہ اللہ کو مانتے نعوذ باللہ, نہ ہم رسول کو مانتے ہیں, نہ قیامت کو مانتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے قولی انکار, زبان سے سب مانتے ہیں لیکن عمل ہمارا ویسا ہوتا ہے جیسا انکار کرنے والوں کا ہوتا ہے. تو یہ بھی انکار میں شامل ہے. تو یہاں جو بات کہی گئی کہ وہی لوگ جو میری, اب آیات سنانے کی بات آئی, آیات سنانے بیٹھتے ہیں لوگ نہیں ٹکتے. یہ قرآن کا درس بھاری پڑتا, دیکھو کیا آدمی بیٹھے ہو, میں چلو دکھا دوں تمہیں, کہیں بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ کوئی کتاب لے کے پڑھی جا رہی ہے اور کم سے کم 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, کم سے کم, اس سے زیادہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جہاں قرآن ہے نا, یہ آیات اللہ کی آیات سنا جا رہی ہیں تو تم نے جھٹلاتے تھے. جھٹلانا بھی 2 طرح کا ہے, ایک عملی ایک قولی. ہم یہاں قولی نہیں جھٹلا رہے ہیں لیکن عملی جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں یہ طلب نہیں کہ اچھا چلو بھائی پچھلے سنڈے کو تو فلاں باتیں درس میں آ گئی تھی, اگلے سنڈے کو کوئی دوسری چیز آئے گی, چلے اس کو بھی سنیں. یہ نہیں ہوگا. موقع مل گیا تو چلے آئے. وہی بات آئی کہ مرضی کی, اپنی مرضی کے مطابق. میرے عزیزوں, ان باتوں پر دھیان دو, خیال رکھو اس کا. اب آخر میں ایک بات یہ بتاؤں کہ جس طرح سے ایک بار میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک ایسے آدمی کا تصور آپ کر لیے کہ جس کے برابر دنیا میں کوئی پریشان ہے ہی نہیں, ساری پریشانی اس پر ختم ہے. اس کو جنت میں غوطہ دے کے نکالا گیا, پوچھا گیا کہ تم کو کتنی پریشانی تھی؟ وہ کہا پریشانی کیا ہوتی ہے, مجھے کون سی پریشانی, میں کبھی پریشانی نہیں ہوا ہوں. اتنا آرام پا جائے گا کہ پریشانی بھول جائے گا. ایسے ہی جب وہ سخت دن دیکھیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے. بھول جائیں گے کہ ہم 60-70 سال عیش کر کے آئے ہیں, بنگلہ بنا کے آئے ہیں. کچھ نہیں, ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ شمار کروانے سے پوچھ لیجئے. اس کا تصور کیجیے کہ جس کے لیے ہم زندگی کھپائے چلے جا رہے ہیں, اس زندگی کا یہ حشر ہونے والا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کبھی کوئی عیش بھی کیا ہے, کبھی آرام بھی کیا ہے. تو میرے عزیزوں, ان باتوں کا خیال رکھو, کیونکہ آخر میں بات کہتا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے, تمہاری طرف پلٹا کے نہیں لائے جاؤ گے. کہ اللہ میرے معبود, میرے رب, ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دے اور اس پر ہم سب سے عمل کروا لے. اور اگر کوئی خراب بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ تو اس کے شر سے مجھے اور سبھی لوگوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.